ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پر انسٹیبل ہو چکا ہے۔ اپنے دوسرے صدارتی دور کے اندر جتنا نقصان اس بندے نے خود اپنے ملک کو پہنچایا ہے شاید کوئی دشمن بھی نہ پہنچا پاتا۔ اکانومیکل لاس تو اپنی جگہ پر، سفارتی طور پر جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو ریکور کرنے کے اندر بھی امریکہ کو کئی دہائیاں لگ جائیں گی، وہ بھی تب اگر اس بندے نے مزید کوئی بیوقوفیاں نہ کی تو، کیونکہ یہ بندہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے حکمرانوں سے ایسے بات کرتا ہے، ایسی زبان کا استعمال کرتا ہے جو کہ آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کسی ملک کا حکمران ہے۔ مطلب آپ ایک جاہل شخص سے بھی یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے سرکل کے اندر اس طرح کی بلو دی بیلٹ قسم کی باتیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ترکیہ کے صدر کو منہ پر کہتا ہے کہ تم الیکشن کے اندر دھاندلی کر کے آئے ہو، تمہیں بہتر پتہ ہے کہ ریگڈ الیکشن کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ Rigged election, he knows about rigged elections better than anybody. جاپان کی پرائم منسٹر کو پوری دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ پرل ہاربر پر دوسری جنگ عظیم پر تم نے ہمیں سرپرائز دیا تھا، ہم پر اٹیک کر کے، اور ہم سے مشورہ نہیں کیا تھا، اسی لیے ایران جنگ پر اتحادی ہونے کے باوجود بھی ہم نے تم سے کوئی مشورہ نہیں کیا، ہم نے تمہیں سرپرائز دیا ہے۔ Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? اور زیلنسکی کو یعنی یوکرین کے صدر کو جس طرح سے وائٹ ہاؤس کے اندر بلا کر جس طرح سے اس کی تذلیل کی گئی وہ ساری دنیا نے دیکھی۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے اس طرح کے سوال کیے گئے کہ تم یہاں پر سوٹ پہن کر کیوں نہیں آئے؟ پھر ٹرمپ اس کی طرف انگلیاں کر کے اشارے کر کے کہتا تھا کہ تمہارے پاس ہماری بات ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنے اتحادی جرمنی کو پوری دنیا کے سامنے رسوا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح سے تمہارے حکمران یعنی ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے اندر امریکہ یعنی ہمارے اور ہمارے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے، سرنڈر کیا تھا، تمہیں تو اس پر بہت دکھ ہوا ہوگا۔ اور اس بیچارے چانسلر کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ June 6 tomorrow, this is D-Day anniversary, when the Americans once ended a war in Europe. That was not a pleasant day for you. No, that was not a pleasant. This is not a great. If you believe that, it's okay with me. اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہ فرانس کے صدر کو تو کئی بار ذلیل کر چکا ہے، خاص طور پر اپنے حالیہ بیان کے اندر اس کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی اس کو بہت مارتی ہے۔ اس کا چہرہ بھی ایک سائڈ سے سوجا ہوا ہوگا۔ مطلب کیا بندہ ہے یار یہ۔ اور محمد بن سلمان کو کہتا ہے کہ یہ میری پٹھی کو چومتا ہے، یعنی میری چاپلوسی کرتا ہے، اور اس کو کرنی بھی چاہیے۔ اور ابھی یہ بھی کچھ نہیں ہے، اس نے حالیہ دنوں کے اندر ایران وار پر جس طرح سے فرسٹریٹ ہو کر جو زبان استعمال کی ہے اپنی ٹویٹ کے اندر وہ دیکھنے لائق تھی۔ مطلب ایک ورلڈ سپر پاور کے لیڈر سے اس طرح کی زبان آپ کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ اس طرح کی زبان استعمال کرنے پر ہم سے زیادہ امریکن عوام اس کے لیے شرمندہ ہوگی، کیونکہ اس بندے نے باقاعدہ گالی دے کر اپنی ٹویٹ کے اندر کہا کہ تم پاگل لوگ یعنی ایرانی پاگل عوام اسٹیٹ آف ہرمز کو کھولو ورنہ تمہارے گھر کو جہنم بنا دوں گا بمباری کر کر کے۔ اور بالکل اسی طرح سے اپنی دوسری ٹویٹ کے اندر یعنی اپنے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ تمہارے پاس 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، یعنی 2 دن کا، یا تو سرنڈر کر دو یا پھر ہمارے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ کرو ورنہ تم پر اس طرح سے بمباری کریں گے کہ تمہیں پتھروں کے دور میں واپس پہنچا دیں گے اور ہم تمہاری سویلائزیشن کو ہی مٹا دیں گے۔ مطلب اس بندے کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ امریکہ تو 17 سینچری کے اندر کہیں پر جا کر بنا تھا، لیکن اگر ایران کی بات کریں تو یہ ہزاروں سال پرانی سویلائزیشن ہے، اس کو تو تمہاری رومن امپائر بھی نہیں مٹا پائی تھی۔ اب سویلائزیشن کو مٹا دینے کا مطلب تھا کہ ہم تمہارے سویلین انفراسٹرکچر یعنی پاور پلانٹ، بریجز، نیوکلیر پلانٹ سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ پر اصل میں یہ فرسٹریشن اس وجہ سے تھی کہ یہ بندہ اچھی طرح سے جان چکا ہے کہ یہ ایرانی عوام کسی کے آگے جھکنے والی نہیں ہے۔ اب حل صرف یہ ہے کہ اس کو ڈرا دھمکا کر کسی طرح سے ٹیبل پر لا کر اس سے عزت بچا کر اس جنگ سے نکلنا ہی آخری آپشن رہ گیا ہے۔ بجائے کہ ایران اس دھمکی سے ڈرتا، وہاں کی عام عوام نیوکلیر پاور پلانٹس کے باہر انسانی شیلڈ بنا کر پہنچ گئی کہ آؤ اب کرو ہم پر حملہ، ہم تو شہادت کے لیے تیار ہیں۔ مطلب آپ سوچ کر دیکھیں کہ جس قوم کے اندر اس طرح کا حوصلہ ہو، وہ مرنے کے لیے تیار ہو، تو آپ اس کو کس طرح سے ہرا سکتے ہیں؟ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں انسان کو اپنی جان سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کو تو اپنی جان جانے کا ہی خوف نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کو کیا ماریں گے اور کیا ہرائیں گے؟ اور دوسری وجہ کہ یہ کام یہ خود کرتا ہے، یعنی اس کی سوشل میڈیا ٹیم کی بجائے اس کے دل کے اندر جو ہوتا ہے وہ بنا روک ٹوک پوسٹ کر دیتا ہے۔ پر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل میں ان کے دل کے اندر باقی دنیا کے لیے کیا نفرت ہے اور کتنی منافقت چھپی ہوئی ہے۔ I would like to salute you. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی 48 گھنٹے کا وقت پورا ہی نہیں ہوا تھا، صرف 1 گھنٹہ باقی تھا کہ ہمارے سلوٹ مارنے والے شہباز شریف کو استعمال کیا گیا اور پوری دنیا کو بیوقوف بنایا گیا۔ اور وہ اس طرح سے کہ وائٹ ہاؤس نے خود شہباز شریف کو ٹویٹ لکھ کر بھیجا کہ اس کو پوسٹ کرو، اور پھر اس کو اپنے اکاؤنٹ سے شیئر بھی کیا۔
اس ٹویٹ کا بیسیکلی پرپس یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے اس جنگ پر سیز فائر کر لیں اور مذاکرات کی طرف آگے بڑھیں۔ ایران نے اس ریکویسٹ پر اپنے 10 پوائنٹ دیے جو کہ انہی کی فیور کے اندر تھے، جس کے اندر یہ شرطیں تھیں کہ ہمارا مکمل سیز فائر ہوگا، کوئی عارضی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر یہ جنگ بندی ہوگی تو لبنان، غزہ سمیت ہر جگہ پر ہوگی، صرف ایک جگہ پر نہیں ہوگی۔ پھر یہ شرط تھی کہ ہمارے نقصان کا ہرجانہ جو کہ امریکہ اور اسرائیل نے کیا وہ ادا کیا جائے گا۔ پھر اس میں لکھا تھا کہ اسٹیٹ آف ہرمز ہماری ملکیت رہے گی، ہم اس کو جس طرح سے مرضی استعمال کریں، اور اس کے علاوہ نیوکلیر تجربات کرنا اور ان پر لگی پابندیوں کا خاتمہ ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو ملا کر یہ ٹوٹل 10 پوائنٹ تھے، جبکہ امریکہ نے اپنے 15 پوائنٹ دیے ہیں جو کہ ان کی فیور کے اندر تھے۔ ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہی پر مل کر ڈسکشن ہوگی، پر اصل وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے اس دھمکی کے باوجود بھی ایران ٹس سے مس نہیں ہوا تو اس کو اپنی عزت بچانے کی فکر لگ گئی کہ اب حملے کس طرح سے کروں، یہ تو ہماری کسی بات کو سیریس ہی نہیں لے رہا۔ پر ایران نے بہت اچھا جواب دیا کہ ان پوائنٹس پر بات کرنے کے لیے اگر حامی بڑھتے ہو، یعنی 10 پوائنٹ جو کہ ہم نے تمہیں دیے ہیں، تو ایران بھی 2 ہفتے کی سیز فائر کے لیے تیار ہے، پر اگر ہماری کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی تو یہ سیز فائر ہماری طرف سے ختم۔ اور ہمارے پاس ابھی بھی 15,000 کے قریب میزائل اور تقریباً ہزاروں ڈرونز موجود ہیں جو کہ اس جنگ کو کئی مہینوں تک کھینچ سکتے ہیں۔ اور شہباز شریف کی اس ٹویٹ کا بانڈا اس وقت پھوٹا جب ایز اٹ از اس ٹویٹ کو اسی طرح سے پوسٹ کر دیا گیا جس طرح سے وائٹ ہاؤس سے بھیجا گیا تھا، اس کو ایڈٹ تک نہیں کیا گیا۔ مطلب پی ایم ہاؤس کی ٹیم اتنی نکمی ہے کہ اس نے اس کو ایڈٹ تک نہیں کیا، اور پھر اوپر سے سونے پر سہاگا کہ اسی اوریجنل ٹویٹ کو دوبارہ سے ایڈٹ کر کے پوسٹ کر دیا، جو کہ ہسٹری کے اندر شو کرتا ہے کہ کیا چیز ایڈٹ کی گئی ہے۔ اب اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے اپنی عزت بچانے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا، کیونکہ پاکستان کے علاوہ آس پاس ایران کو منانے کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں تھا، اور ہمارا میڈیا صبح سے شام تک ناچ ناچ کر گھنگرو توڑ رہا ہے کہ ہم نے سیز فائر کروا دیا۔ اور مزے کی بات کہ اس ڈیل کی، اس مذاکرات کی اصل کہانی بعد میں کھلی جب اس بڑبولے نے دوبارہ سے خود پر کنٹرول نہ کر کے یہ ٹویٹ کر کے پوسٹ کر دیا کہ ایران کو ٹیبل ٹاک پر لانے والا یا پھر مذاکرات کی طرف لانے والا پاکستان سے زیادہ حقدار دراصل چائنا ہے۔ اب اس تمام سچویشن کو دیکھنے کے بعد کنکلوژن یہ ہے کہ ایران اپنی شرطوں پر اس جنگ کو جیت چکا ہے، پر پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے، یا پھر اچھا پاکستان کے لیے یہ ہوا ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر نیوٹرل رہا ہے، نہ اس نے ایران کو اپنا دشمن بنایا اور نہ ہی امریکہ کو، جس سے یہ لڑنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ برادر اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے اس کو ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ گلف ملکوں کی سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے ان سے دشمنی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے سمجھداری کرتے ہوئے اتنا حوصلہ بھی کافی تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے کم از کم نیوٹرلٹی کو شو کیا، اور صرف اس ایک چیز کے لیے میں اپنی حکومت کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ پر اس 2 ہفتے کی سیز فائر کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی سیز فائر کا اعلان ہوا تو اسی دن اسرائیل نے لبنان پر اب تک کا سب سے برا حملہ کیا، یعنی ایک ہی بار کے اندر 100 میزائلوں سے مختلف جگہ پر حملہ کیا ہے، تاکہ ایران کی پروکسی حزب اللہ کو کمزور کر کے یہاں سے ختم کر سکے، جس کے اندر کئی ہزار سویلین لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی ان کی جانیں چلی گئی ہیں۔ پر اصل میں سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل کا پارٹ ہے، اسی وجہ سے اس پر حملے ہو رہے ہیں، یعنی اس کو بھی یہ گریٹر اسرائیل کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے، جو کہ اس کے نقشے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پر اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ایران کی آئل ریفائنری پر بھی حملہ کیا، حالانکہ سیز فائر ابھی چل رہی تھی، جس کے جواب میں ایران نے بھی UAE کی آئل ریفائنری پر حملہ کیا اور کویت کی بھی آئل ریفائنری پر نشانہ بنایا، اور اسرائیل کی طرف بھی میزائلوں کی ایک نئی ویو بھیجی ہے جو کہ اس کی پورٹ اور آئل ڈپوزٹس کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ اب اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ اسرائیل کسی بھی صورت اس جنگ کو نہیں روکنا چاہتا، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ بندہ نیتن یاہو دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتا۔ اس کی اپنی عوام اس کو نہیں چھوڑے گی کہ ہم نے تو ہر طرح کی قربانی دی ہے، اپنے لوگ مروائے ہیں، لیکن تم نے اپنا مقصد پھر بھی حاصل کیوں نہیں کیا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ یہ سوال کریں گے کہ تمہیں تو اس سیز فائر کے لیے پوچھا تک نہیں گیا۔ اور دوسری طرف سچ یہ بھی ہے کہ امریکہ کو اس جنگ کے اندر ایران کے آگے کر کے خود اسرائیل پیچھے ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی اس جنگ کے اندر امریکہ کو ہر روز بلین آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل ہے کہ ایران میں اپنی فوج تک بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لبنان پر حملہ نہ کرنا ان شرطوں کے اندر شامل ہی نہیں تھا، جو کہ ظاہر ہے کہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ واضح طور پر یہ شرطوں کے اندر لکھا تھا، جس کو امریکہ اور اسرائیل نے پھر سے سیز فائر کرنے کے بعد توڑ دیا ہے۔ یعنی ان دونوں پر دوبارہ سے کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اور آپ آنے والے ٹائم کے اندر خود دیکھیں گے کہ یہ صرف کچھ ٹائم چاہتے تھے اپنے فوجیوں کو اسمبل کرنے کے لیے اور مزید اسلحہ اکٹھا کرنے کے لیے، تاکہ اگلی بار دوبارہ زیادہ شدت سے حملہ کریں، اور بہت جلد پھر سے یہ حملہ کریں گے بھی۔ پر اس انسٹیبل شخص کی اس ٹویٹ سے لگتا ہے کہ شاید یہ ایران کو نیوکلیر حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، یعنی سویلائزیشن کو تباہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہو سکتا ہے، اور اس شخص سے یہ امید کی بھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ ایسا کر بھی سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ امریکہ کے لیے بھی خودکشی ہوگی۔
ویسے فی الحال ان لوگوں کے ساتھ تو بالکل ہی ٹھیک ہو رہا ہے. یہ صبح و شام ٹرمپ کو بھڑکاتے رہے کہ حملہ کرو، ایران کو تباہ کرو، اس کو فنڈنگ کرتے رہے، اپنے ملک کا نقصان کروایا، میزائل کھا کھا کر ان کا برا حال ہو گیا، اور سیز فائر کرتے ہوئے ٹرمپ نے ان سے مشورہ تک نہیں کیا، مطلب منہ تک نہیں لگایا. گجب بےعزتی ہے. اور یہی ہوتی ہے غلاموں کی یا پھر چمچوں کی عزت کہ ان کو استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہے. امیجن کریں کہ آج اگر یہ شخص ایران پر نیوکلیر حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. دیکھیں، امریکہ نے NPT ایگریمنٹ کے تحت دنیا سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ دوبارہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بھی ملک پر نیوکلیر حملہ دوبارہ نہیں کرے گا، خاص طور پر ایسے ملک پر جس کے پاس اپنے نیوکلیر ہتھیار ڈیفنس کے طور پر موجود ہی نہ ہوں. اور اگر فرض کریں کہ اگر وہ ایسا کرتا بھی ہے تو دنیا اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ کر اپنی حفاظت کے لیے خود نیوکلیر بم بنانا شروع کر دے گی، ایک ریس لگ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایک دوسرے پر نیوکلیر ہتھیاروں کا استعمال بھی کرے گی. ان کو روکنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہوگا. اور اگر امریکہ کا یہ حملہ ایران پر ہوا تو اس کے ایک علاقے کے خاص علاقے کے لاکھوں لوگ مارے جائیں گے، کئی سو کلومیٹر دور بارڈر کے قریب بھی اس کی ریڈیشن پہنچیں گی، اور صرف ایران نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے ملک بھی اس ریڈیشن سے افیکٹ ہوں گے. وہاں پر کینسر کے کیسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. پر یاد رکھیں کہ اس حملے کی وجہ سے ایران کا ایک مخصوص حصہ ہی تباہ ہو سکتا ہے، ایک شہر تباہ ہو سکتا ہے، لیکن پورے کے پورے ایران کو کچھ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایران کا کوئی ملٹری انفراسٹرکچر تباہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یا تو پہاڑوں کے درمیان سرنگوں کے اندر موجود ہے یا پھر وہ زمین کے نیچے بنکرز کے اندر موجود ہے. اور پھر اس حملے کے بعد اپنے ڈیفنس کے طور پر ایران ہر طرح کی تباہی مچانے کے لیے آزاد ہوگا. جہاں پر دل کرے گا امریکن ٹھکانوں کو چن چن کر تباہ کرے گا، اور اس خطے کے اندر اپنی تمام پروکسیز کو ایکٹیو کرنے کے بعد اس پورے خطے کو آگ کے اندر جلا دے گا. اور سب سے بڑھ کر نیوکلیر ہتھیار بنا کر اس سے جوابی حملہ امریکہ پر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کے پاس بہانہ ہوگا کہ ہم پر نیوکلیر حملہ کیا گیا ہے تو ہم اپنے ڈیفنس کے لیے یہ نیوکلیر ہتھیار بنا رہے ہیں. اور بات صرف یہیں پر نہیں ختم ہونی، بلکہ پوری دنیا ایران کے ساتھ ہمدردی کے طور پر کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اتحادی بھی جو کہ اس سے ناراض ہیں اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. مطلب بالکل صاف ہے کہ ایران پر نیوکلیر حملہ کرنا تو آسان ہے، لیکن اس کے اثرات بھگتنا امریکہ کے بس میں نہیں ہیں. میرے مطابق ان حالات کے اندر وہ اس طرح کا حملہ کبھی بھی نہیں کرے گا. لیکن دوسری طرف اس حملے کی امیدیں اس ناجائز ریاست سے کی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی انڈکلیئرڈ نیوکلیر طاقت ہے. انڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں، لیکن نہ یہ اس کا اقرار کرتا ہے اور نہ اس کا انکار. اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک بات یہ ہے کہ اس کی پالیسی کا نام ہے سیمسن پالیسی یا پھر سیمسن آپشن، کہ اگر ہم ختم ہوئے، ہمارے وجود پر کوئی خطرہ ہوا تو ہم باقی دنیا کو بھی اپنے ساتھ لے کر ختم ہوں گے. یعنی ہم اپنے نیوکلیر ہتھیار پوری دنیا پر چلا کر اس کو تباہ کر دیں گے. یہ لفظ سیمسن دراصل بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کے ایک طاقتور شخص سے منسوب ہے، جس نے اس وقت بت پرست فلسطینی بادشاہ نے جب اس کو قید کر کے ٹارچر کیا اور اس کو مارنے والا تھا، تو اسرائیلی روایتوں کے مطابق اس شخص نے خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے دشمنوں کو اپنے ساتھ لے کر مر سکوں، اور یہ دعا قبول ہو گئی. اور سیمسن نے اپنے بندے ہوئے ہاتھوں سے جن پلر سے اس کو باندھا گیا تھا اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور بادشاہ کا تمام محل اس کے لوگوں کے ساتھ تباہ ہو گیا، اور یہ خود بھی ان کے ساتھ مارا گیا. My name is Samson, and I serve the living God. اسلامک اسکالرز کے مطابق ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید وہ کوئی نبی یا پھر حضرت شمیل علیہ السلام تھے، لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے، صرف ایک اندازہ ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا چلوں کہ اسرائیل نے مستقبل کے اندر اس آپشن کو ضرور استعمال کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بار بار آپ حدیث مبارکہ کے اندر سنتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام اور دجال کا لشکر گھوڑوں پر اور تلواروں کے ذریعے جنگ لڑے گا، تو دراصل یہ پیشن گوئی بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تیسری جنگ عظیم کے بعد تمام نیوکلیر ہتھیار ختم ہو جائیں گے، اور اس تیسری جنگ عظیم کے اندر دنیا کے بڑے بڑے ملک اپنے نیوکلیر ہتھیاروں کو استعمال کر کے دوبارہ اسی پرانے دور کے اندر واپس چلے جائیں گے، جب ٹیکنالوجی تباہ ہو چکی ہوگی اور دوبارہ سے تلواروں اور گھوڑوں کا زمانہ ہوگا، تو تب جا کر دجال کا ظہور ہوگا. اور بالکل یہی وجہ ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے احادیث مبارکہ کے اندر یہ پریڈکٹ کیا گیا ہے کہ اس کے آنے سے 3 سال پہلے قحط کا زمانہ ہوگا. اور حیرت انگیز طور پر اس پیشن گوئی کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نیوکلیر ہتھیاروں کے استعمال کے بعد انوائرمنٹ جب تباہ ہو چکا ہوگا، جس جگہ پر یہ ہتھیار استعمال ہوئے ہوں گے وہ جگہ بنجر ہو چکی ہوگی، جہاں پر کوئی سبزہ نہیں اگے گا، کوئی پھل فروٹ نہیں اگیں گے. اس جگہ پر کوئی بھی پھل فروٹ کوئی سبزہ نہیں اگے گا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جس بھی زمین پر نیوکلیر ہتھیار گرائے جائیں وہاں پر اسی طرح کا اثر ہوتا ہے. اب اس کا صاف مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ ہتھیار استعمال ہوں گے تو اس زمین کو ریکور کرنے کے اندر 3 سال کا ٹائم لگے گا.
مطلب انوائرمنٹ کو واپس آنے کے اندر کم از کم 3 سال کا ٹائم لگے گا. یہ بہت بڑی نشانی ہے اگر ہم اس کو سمجھے تو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے اور قیامت کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑا دھواں دنیا کے اندر ظاہر ہوگا جس کو دخان کہا گیا اور اس کو پوری دنیا دیکھے گی. اور حیرت انگیز طور پر آج اگر اس نشانی کو نیوکلیر ہتھیاروں پر فٹ کرنے کی کوشش کریں تو اتنے بڑے بلاسٹ دراصل نیوکلیر ہتھیار ہی پیدا کر سکتے ہیں جو کہ آسمان تک کئی کلومیٹر دور تک دیکھے جا سکتے ہیں. یعنی وہی دھواں جو کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے جو کہ نیوکلیر دھماکے کے بعد ہی نظر آتا ہے. پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگوں کے چہرے مسک ہو جائیں گے. یعنی دجال کے آنے سے پہلے یہ نشانی بھی ظاہر ہوگی. اور ریڈیشن کے اثرات کی اگر بات کریں تو نیوکلیر ریڈیشن کے اثرات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. یعنی نیوکلیر ریڈیشن کے اثرات انسانی جسم کو یا پھر انسانی چہرے کو مسک کر سکتے ہیں، بالکل جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے. 20ویں صدی کے ذہین ترین انسان یعنی آئنسٹائن کا یہ کہنا تھا کہ تیسری جنگ عظیم انسان دراصل ٹیکنالوجی سے یا پھر ہتھیاروں سے کریں گے، جبکہ چوتھی جنگ عظیم وہ پرانے زمانے میں واپس جا کر پتھروں سے لڑیں گے، یعنی پرانے دور کے سٹائل سے. اور یہ بات بھی حدیث مبارکہ کے مطابق بیان کیے گئے گھوڑوں اور تلواروں کے ذریعے لڑی گئی جنگ کو بالکل جسٹیفائی کرتی ہے. باقی واللہ عالم.